اور پاک افغان بارڈر تورخم پر حالیہ کشیدگی کے باعث بارڈر گزشتہ 5 روز سے مکمل طور پر بند ہے، جس کے باعث دو طرفہ تجارت، کاروباری سرگرمیاں اور آمد و رفت معطل ہو چکی ہے۔ بارڈر بندش سے پاک افغان شاہراہ پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئی ہیں۔ پاک افغان بارڈر تورخم پر حالیہ کشیدگی کے باعث بارڈر گزشتہ 5 روز سے مکمل طور پر بند ہے، جس کے باعث دو طرفہ تجارت، کاروباری سرگرمیاں اور آمد و رفت معطل ہو چکی ہے۔ بارڈر کی بندش سے پاک افغان شاہراہ پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگی ہیں اور انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اس حوالے سے ابھی کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ پاک افغان بارڈر حالیہ کشیدگی کے باعث بند کیا گیا تھا، جو کہ گزشتہ 5 روز سے مکمل طور پر بند ہے۔ تورخم کے مقام پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ چکی ہیں، دو طرفہ تجارت، کاروباری سرگرمیاں اور آمد و رفت معطل ہو چکی ہے۔ اسی بارے میں مزید جان لیتے ہیں، پشاور سے بیورو چیف یاسر حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یاسر، بتائیے گا تورخم بارڈر پر کیا صورتحال ہے ابھی؟ جی بالکل، تورخم بارڈر جو ہے اس وقت دونوں اطراف سے مکمل طور پر ٹریفک کی آمد و رفت کے لیے بند ہے اور لوگوں کی بھی آمد و رفت جو ہے وہ بھی مکمل طور پر بند کی گئی ہے۔ 5 روز سے کہا جاتا ہے کہ افغان بارڈر جو ہے تورخم وہ بند ہے، جس کی وجہ سے جو تجارتی کاروباری سرگرمیاں تھیں اور جو آمد و رفت تھی وہ بھی معطل ہے۔ اس حوالے سے کئی دونوں اطراف سے جو ٹرکس ہیں جو کہ مختلف سامان کی ترسیل کرتے ہیں، جن میں ویجیٹیبلز بھی ہیں، فروٹس بھی ہیں اور دیگر اشیاء بھی ہیں، ان کی ترسیل کا عمل بھی روک دیا گیا ہے۔ اور اس پاک افغان مسئلہ اور تناؤ کا جو معاملہ ہے، اس کے ذریعے جو مذاکرات کا جو سلسلہ بھی ہے، اس کی وجہ سے یہ معاملے رکے ہوئے ہیں۔ تاہم کشیدگی کی وجہ سے ملک کے دونوں جو تاجر ہیں، وہاں کی برادری کا یہی کہنا ہے کہ یہ ہمارے مفاد میں نہیں ہے۔ اس وقت کروڑوں روپے کی جو ترسیل ہے اس کا عمل روک دیا گیا ہے، جس سے اب خدشات یہ ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ جو ان ٹرکوں میں سامان ہے وہ ان کے بھی خراب ہونے کا خدشات ہیں۔ اور زیادہ تر جو اس وقت پاکستان اور افغانستان کی جانب سے جو دونوں اطراف سے جو تعداد ہے اس وقت بتائی جاتی ہے، تقریباً 450 سے زائد ٹرکس جو ہیں وہ دونوں اطراف سے اس وقت رکے ہوئے ہیں اور مزید بھی اب جو دونوں طرف سے ترسیل کا عمل ہونا ہوتا ہے وہ بھی اب روک دیا گیا ہے۔ جی بہت شکریہ یاسر حسین تفصیلات کے لیے۔ تو پاک افغان کشیدگی کے اثرات نمایاں ہونے لگے۔ کراچی کی بندرگاہوں سے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے تحت درآمدی سامان کی ٹرانسپورٹیشن روک دینے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ تمام کنٹینرز ٹرمینلز نے گاڑیوں پر لوڈ کنٹینرز کو آف لوڈ کرنا شروع کر دیا ہے۔ بالکل، آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس خبر کے حوالے سے۔ تو پاک افغان کشیدگی کے اثرات نمایاں ہونے لگے ہیں۔ کراچی کی بندرگاہوں سے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے تحت درآمدی سامان کی ٹرانسپورٹیشن روک دینے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ تمام کنٹینرز ٹرمینلز نے گاڑیوں پر لوڈ کنٹینرز کو آف لوڈ کرنا بھی شروع کر دیا ہے۔ کراچی کی بندرگاہوں سے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے تحت درآمدی سامان کی ٹرانسپورٹیشن روک دینے کی ہدایات جاری۔ اسی حوالے سے مزید ڈیٹیلز دیں گے ارشاد سنجرانی۔ جی ارشاد۔ دیکھیں، بالکل بیان کی جانب سے کراچی پورٹ پر جو ہے افغان ٹرانزٹ کی ٹرانسپورٹیشن روک دینے کی ہدایت جاری کی گئی ہے۔ اس حوالے سے ہدایت نامہ جو ہے کراچی پورٹ پر پہنچ گیا ہے۔ کسٹم حکام کو افغان ٹرانزٹ کے تمام گیٹ پاسز بھی منسوخ کر دیے گئے ہیں۔ تمام کنٹینر ٹرمینلز نے جو ہے گاڑیوں پر جو ہے لوڈ کنٹینرز کو آف لوڈ کرنا شروع کر دیا ہے۔ فیصلہ کسٹم ہاؤس کراچی میں ڈی جی افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے اجلاس میں ہوا ہے۔ حالیہ جو پاکستان کے ساتھ افغانستان کے جو معاملات ہوئے ہیں، اس کے بعد جو ہم دیکھ رہے تھے یہاں پہ احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ کسٹم جنرل آرڈر جاری کر دیا گیا ہے۔ کوئٹہ اور پشاور میں کسٹم اسٹیشن پر مزید کنٹینرز جو ہے کھڑے کرنے کی گنجائش بھی ختم ہو چکی ہے۔ کراچی پورٹ اور پورٹ قاسم پر جو ہے کلیئرنس روک دی گئی ہے۔ حکم جو ہے نئی صورتحال تک جو ہے آئندہ احکامات تک جو جاری رہے گی۔ بہت شکریہ ارشاد۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ایم کیو ایم کا وفد آج ملاقات کرے گا۔ وفد میں خالد مقبول صدیقی، امین الحق، فاروق ستار، جاوید حنیف اور گورنر سندھ شامل ہیں۔ ملاقات میں سندھ کے شہری علاقوں کی ترقی کے متعلق بات چیت ہوگی۔ وفاق کی جانب سے جاری ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت سے متعلق بھی جائزہ لیا جائے گا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف سے ایم کیو ایم کا وفد آج ملاقات کرے گا۔ وفد میں خالد مقبول صدیقی، امین الحق، فاروق ستار، جاوید حنیف اور گورنر سندھ شامل ہوں گے۔ ملاقات کا احوال بتائیں گے شہریار خان۔ جی بالکل، آج ایم کیو ایم کا جو اعلیٰ سطح کا وفد ہے وہ وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کرے گا۔ اس ملاقات میں سندھ کے شہری علاقوں کی ترقی کے حوالے سے بات چیت ہوگی۔ وفاق کی جانب سے جاری ترقیاتی منصوبے ان پر پیش رفت کے حوالے سے بھی جائزہ لیا جائے گا، جبکہ پاکستان انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ پر عمل درآمد سے متعلق سندھ حکومت کا رویہ بھی زیر بحث آئے گا۔ اس ایم کیو ایم کے وقت میں ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی، سید امین الحق، ڈاکٹر فاروق ستار، جاوید حنیف اور گورنر سندھ کامران ٹسوری شامل ہوں گے۔ جی بہت شکریہ شہریار۔